Pakistan is strategically positioned to emerge as a global mining powerhouse, one of the world's largest copper gold zones like the Reko Diq. Our geological potential has remained underutilized. پاکستان کو کانکنی کی دنیا میں بڑی قوت بنانے کا مشن 2 روزہ منرلز انویسٹمنٹ فورم کا اسلام آباد میں آغاز نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خطاب میں کہا پاکستان میں سونے اور تانبے کے بڑے ذخائر ہیں پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے معدنی وسائل کو بروئے کار لانے کے لیے مزید سرمایہ کاری درکار ہے امید ہے اس فورم سے سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہوگی وزیر تجارت جام کمال بولے فورم میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کی شرکت ہمارے لیے خوش آئند ہے حکومت بیرونی سرمایہ کاروں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی فورم سے خطاب کریں گے پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت آغاز 1376 پوائنٹس کا اضافہ 100 انڈیکس 1,16,286 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے مئی کے ملزمان کی ضمانت کے خلاف پنجاب حکومت کی اپیل سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو 4 ماہ میں کیسز کا فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا انسداد دہشت گردی عدالتوں کو ہر 15 دن میں پیش رفت رپورٹ متعلقہ چیف جسٹس کو پیش کرنے کی ہدایت چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ملزمان کے وکیل کو مخاطب کر کے کہا انسداد دہشت گردی عدالتوں پر اعتماد کریں کیسز چلنے دیں قانون واضح ہے انسداد دہشت گردی عدالتوں میں ٹرائل روزانہ کی بنیادوں پر ہوگا انسداد دہشت گردی کی عدالت پرفارم کر سکتی ہے ہدایت کی کہ ملزمان کے دیگر مقدمات کی وجہ سے حقوق متاثر نہ ہوں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو فون 2 طرفہ تعلقات علاقائی سیکیورٹی اور اقتصادی تعاون پر بات چیت مارکو روبیو نے شریف اللہ کی گرفتاری اور امریکہ منتقلی پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا کہا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کو سراہتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا افغانستان کی صورتحال اور چھوڑے گئے امریکی اسلحے پر بھی بات چیت ہوئی دونوں رہنماؤں کا رابطے میں رہنے اور باہمی مفاد میں کام جاری رکھنے پر اتفاق جیل میں بہتر سہولتیں فراہمی کی بشرا بی بی کی درخواست پر اعتراض کے ساتھ سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا نون لیگ کا آفس جلانے سمیت 9 مئی کے 6 مقدمات کی سماعت لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عمر ایوب فواد چودھری علیمہ خانہ اور عظما خان سمیت دیگر کی عبوری ضمانت میں 13 مئی تک توسیع کر دی سوشل میڈیا پر انتشار پھیلانے کا الزام پی ٹی آئی رہنماؤں کی آج دوبارہ جے آئی ٹی میں طلبی رؤوف حسن حماد اظہر شبلی فراز عالیہ حمزہ اور ارسلان خالد کو آج پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے مخالفین پی ٹی آئی میں اختلافات کو بڑھا چڑھا کر پیش کر کے خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں بانی کی رہائی کے لیے تحریک انصاف مکمل طور پر متحد ہے ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں تحریک انصاف سے کہیں زیادہ اختلافات تو شریف خاندان میں ہیں بھٹو کے اصلی وارث سامنے آنے کے بعد پیپلز پارٹی بھی حواس باختہ ہے معمولی اختلافات پر پروپیگنڈا کرنا محض سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے میرے کہنے پر گور سندھ نے بالآخر وزیر اعظم کو خط لکھ دیا صرف خط لکھنے سے کام نہیں چلے گا ابھی آدھا کام ہوا ہے جب تک کہ ایم سی کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آتے کام مکمل نہیں ہوگا میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کامران ٹسوری میرے بھائی ہیں ان سے ذاتی رشتہ ہے میری بات کو ناراضی نہ سمجھا جائے آئینی اور قانونی اعتبار سے گورنر کا جو اختیار ہے وہ گورنر کرے حکومت کا جو کام ہے وہ حکومت کرے سندھ میں میٹرک کے امتحانات کا آغاز انتظامیہ کے نقل اور بوٹی مافیا کے خلاف کارروائی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے لاڑکانہ میں سندھی سکھر میں کیمسٹری کا پیپر شروع ہونے سے قبل ہی بوٹی مافیا کے ہاتھ لگ گیا نوشہر و فیروز میں 10ویں جماعت کا انگلش کا پرچہ بھی آؤٹ ہو کر واٹس ایپ گروپس میں گردش کرنے لگا جیکب آباد میں 9ویں جماعت کے اردو کے پرچے کے دوران موبائل فون کا کھلے عام استعمال انتظامیہ نقل روکنے میں ناکام
تو جواب میں چین سے درآمدات پر مزید 50% ٹیرف لگا دوں گا۔ چین سے تمام مجوزہ بات چیت ختم کرنے کی بھی دھمکی۔ بولے نہیں چاہتا کہ عالمی مارکیٹ گراوٹ کا شکار ہو، لیکن بیماری ٹھیک کرنے کے لیے کڑوی گولی نگلنا پڑتی ہے۔ یورپی یونین کا امریکہ کو کرارا جواب۔ امریکی درآمدات پر $28 ارب کا جوابی ٹیرف لگانے کا فیصلہ۔ سربراہ یورپی کمیشن کا کہنا ہے ٹیرف لگانے کی منظوری اتحادیوں سے مشاورت کے بعد کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا ہمارا مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے، امریکہ کے ساتھ بہترین معاہدے کے لیے لڑیں گے۔ ٹرمپ ٹیرف کے بعد دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹوں میں تباہی۔ نیو یارک اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار شروع ہوتے ہی فروخت کا سونامی آ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وال اسٹریٹ 20% گر گئے۔ شیئرز کا کاروبار کرنے والوں کے اربوں ڈالر ڈوب گئے۔ لندن اسٹاک مارکیٹ کا بھی برا حال، ابتدا سے ہی 3.5% سے زیادہ کی مندی۔ فرینکفرٹ اسٹاک مارکیٹ 16 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ ایشیائی مارکیٹ نے ایسی مندی دہائیوں میں نہیں دیکھی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تاریخ کی سب سے بڑی مندی، سرمایہ کاروں کے کروڑوں ڈوب گئے، کچھ دیر کے لیے کاروبار روکنا پڑا۔ بھارت کی اسٹاک مارکیٹ بھی کریش کر گئی۔ امبانی، اڈانی سمیت 4 ارب پتی شخصیات کے $10 ارب ڈوب گئے۔ سعودی اسٹاک مارکیٹ میں 500 ارب ریال کا نقصان۔ آرامکو کے حصص کی قیمت $90 ارب کم۔ قطر، کویت، مسقط اور بحرین کی اسٹاک مارکیٹوں میں بھی مندی۔ تجزیہ کاروں نے اسٹاک مارکیٹس کا بلڈ باتھ قرار دیا۔ تیل کی عالمی منڈی میں جو قیمتیں پچھلے 72 گھنٹوں میں ڈراسٹکلی کم ہوئی ہیں، اس کے لیے پوری سنجیدگی کے ساتھ ہم کام کریں گے تاکہ اس کا بھی فائدہ بلاخر ہماری معیشت کو، ہمارے عوام کو پہنچے۔ عوام کو تیل کی قیمتوں میں فائدہ پہنچائیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کا اعلان۔ کہا کوشش ہے تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ براہ راست عوام کو پہنچے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی سے دیر پا فائدے کے لیے تجاویز لی جا رہی ہیں۔ اجلاس سے خطاب میں کہا چند دن پہلے ہم نے بجلی کی قیمتوں میں $7.5 کمی کی، قیمتوں میں مزید کمی کے لیے توجہ دی جا رہی ہے۔ بین الاقوامی تیل مارکیٹ میں شدید مندی، 3 دن میں خام تیل کی قیمت 13.5% کم ہوئی۔ خام تیل کی قیمت میں آج 3.5% کمی ریکارڈ کی گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے امریکی کروڈ آئل کی قیمت $50 فی بیرل تک آ سکتی ہے۔ کامران ٹیسوری کو کام کرنے دو، اپنا حساب دو، تمہیں گورنر فوبیا ہو گیا ہے، تمہاری راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں۔ رہنما ایم کیو ایم پاکستان فاروق ستار کی مرتضی وہاب پر تنقید۔ کہا 5 سے 7% ووٹ لے کر میئر بن گئے، ہماری پھینکی ہوئی گنڈیری چوس رہے ہو۔ 1 سال بعد بلدیاتی انتخابات ہیں، لگ پتہ جائے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا رد عمل۔ کہا جو آپ جناب سے بات کرتے تھے آج تم پر اتر آئے۔ فاروق ستار نے مجھے تڑی لگا دی کہ تمہارا وقت بھی آئے گا۔ فاروق ستار صاحب، یہ ماضی کا کراچی نہیں جہاں بھتوں کی سیاست کی جاتی تھی۔ گورنر صاحب کو بات کرنی ہے تو براہ راست کریں، ترجمانوں کا سہارا نہ لیں۔ کبھی افطار ڈنر پہ تنقید سن رہا ہوں۔ آج آپ نے کہا کہ گورنر پروٹوکول میں مرسڈیز میں گھومتا ہے، اور مجھے تو نہیں پتا بحیثیت میئر آپ صبح چنچی پر جاتے ہیں کیا آفس؟ لیکن اگر آپ کو میری مرسڈیز پہ اعتراض ہے تو آ جائیں کل گورنر ہاؤس، موٹر سائیکل پہ دونوں چلتے ہیں، میں چلاؤں گا، آپ پیچھے بیٹھ جائیے گا، کراچی گھومتے ہیں روزانہ۔ اور شہر گھومتے ہیں، میں بائک چلاؤں گا، آپ پیچھے بیٹھ جائیں۔ گورنر سندھ کی میئر کراچی کو پیشکش۔ کبھی افطار تو کبھی شہداء کے اہل خانہ کی مدد پر تنقید سن رہا ہوں۔ مرتضی وہاب کو میری مرسڈیز پر اعتراض ہے تو کیا خود چنچی پر آفس جاتے ہیں؟ پریس کانفرنس کے بجائے کچھ کام بھی کر لیں۔ ذاتی حیثیت میں یتیم بچیوں کو پلاٹ دے رہا ہوں، صاحب حیثیت ہوں تو عوام پر ہی خرچ کر رہا ہوں، اور شہریوں میں بھی میئر ہیں، مجھے ان کے نام بھی نہیں پتا۔ مرتضی وہاب کا نام اس لیے پتا ہے کیونکہ یہ میرے ذاتی وکیل ہیں۔ گورنر سندھ نے وزیر اعظم سے 100 ارب روپے کی گرانٹ مانگ لی۔ کامران ٹیسوری کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط، میئر کی جانب سے منصوبوں کی فہرست بھی ارسال کر دی۔
اسرائیل نے امن معاہدہ توڑ کر غزہ پر شب خون مارا. فلسطین میں شیرخوار بچے زندگی اور موت کی کشمکش میں تڑپ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کا ویڈیو پیغام. کہا گریٹر اسرائیل کی طرف بڑھتے قدموں سے کوئی عرب ملک نہیں بچ سکے گا. مسئلہ حرمین شریفین تک آئے گا. پاکستان سے علماء سے رابطہ کیا ہے. 10 اپریل کو اسلام آباد میں کنونشن اور 13 اپریل اتوار کو کراچی میں عظیم الشان اسرائیل مرد آباد مظاہرہ ہوگا. کراچی میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کی وطن واپسی جاری. سلطان آباد ہولڈنگ کیمپ سے 5 بسوں کے ذریعے افغان شہریوں کو جیکب آباد روانہ کر دیا گیا. افغان شہریوں کو جیکب آباد سے ترخم روانہ کیا جائے گا. واپس جانے والوں میں 164 خاندان شامل. سوشل میڈیا پر قومی سلامتی کے اداروں اور ریاست کے خلاف پروپیگنڈا. گلوکار سلمان احمد پر پیکا ایکٹ کا پرچہ کٹ گیا. مقدمہ لاہور پولیس کی مدیت میں درج کیا گیا. مقدمے کے مطابق سلمان احمد نے نفرت انگیز پوسٹ وائرل کی. سلمان احمد کی پوسٹ ڈیوٹی پر تعینات پولیس افسر نے خود دیکھی. امریکی یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم غیر ملکی طلباء کے ویزا اچانک منسوخ کر دیے گئے. ہارورڈ، ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی سمیت متعدد تعلیمی اداروں کے طلباء شامل. امریکی میڈیا کے مطابق ویزا منسوخی ضابطے کی کسی کارروائی کے بغیر کی گئی. ویزا منسوخی کی وجوہات واضح نہیں. طلباء میں تشویش پائی جاتی ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم دورہ نیوزی لینڈ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئی. ٹیم کے مینجمنٹ کے ارکان بھی قومی ٹیم کے ساتھ وطن واپس پہنچے. کھلاڑیوں میں امام الحق، سلمان علی آغا، محمد علی، عثمان خان، عبداللہ شفیق، فہیم اشرف اور عرفان خان نیازی شامل. پی ایس ایل کا 10واں سال، شائقین بھی خوشی سے نہال. پی ایس ایل سیزن 10 میں صرف 3 دن باقی. ٹیموں نے میگا ایونٹ کے لیے کمر کس لی. غیر ملکی کھلاڑیوں کی آمد کا سلسلہ جاری. اسلام آباد کے جیسن ہولڈر، کوئٹہ کے رائلی روسو اور پشاور کے نجیب اللہ زادران سمیت دیگر کھلاڑیوں نے ٹیم کو جوائن کر لیا. ٹورنامنٹ کا آغاز جمعے سے پنڈی میں ہوگا. افتتاحی میچ میں دفاعی چیمپئن اسلام آباد اور لاہور قلندر کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی. پی ایس ایل میں پرفارم کر کے قومی ٹیم میں کم بیک کرنا چاہتا ہوں. کراچی کنگز کے فاسٹ بالر حسن علی کی میڈیا سے گفتگو. کہا ویورشپ بھی وہی آتی ہے جہاں پرفارمنس ہو. کوشش ہوگی شائقین کو اسٹیڈیم واپس لا سکیں. پی ایس ایل 10 کے لیے کراچی کنگز کی تیاریاں. کھلاڑیوں نے باقاعدہ ٹریننگ کا آغاز کر دیا. ہیڈ کوچ روی بوپارا، بالنگ کوچ شان ٹیٹ گزشتہ روز کراچی پہنچے. شان مسعود نے اسکواڈ جوائن کر لیا. دیگر کھلاڑیوں کی بھی آمد کا سلسلہ جاری. کراچی کے شیر سیزن میں پہلا مقابلہ ملتان سلطان سے ہفتے کو کھیلیں گے. پی ایس ایل ایڈیشن 10 کے لیے آرمی اور رینجرز کی خدمات طلب. محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاقی وزارت داخلہ کو درخواست بھجوا دی. لاہور، راولپنڈی اور ملتان میں میچوں کی سیکیورٹی کے لیے دستے طلب کیے گئے ہیں. ایس ایس جی کمانڈوز اور آرمی ایوی ایشن کے ہیلی کاپٹر کی خدمات بھی طلب کی گئیں. پٹیالہ گھرانے کے معروف کلاسیکل گائک استاد امانت علی خان کو مداحوں سے بچھڑے 18 برس بیت گئے. اسد امانت کے گائے ہوئے گیت آج بھی کانوں میں رس کھولتے ہیں.